بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسالہ ٹائم کو سننے والے سب فرینڈز کو میرا سلام۔ نمرہ احمد کا حالم آپ کے سامنے لیے حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند بھی آئے گا کیونکہ یہ بہت مشہور ناولز میں سے ہے ان کے، اور اس کو سب نے تقریباً شوق سے اس کو پڑھا بھی ہوگا، کس بار بھی شائع ہوا تھا، اور اب بکس کی صورت میں بھی ملتا ہے۔ اور جو لیکن آڈیو سننے والے لوگ ہیں وہ آئی ہوپ کہ میری آواز کو بھی پسند کریں گے، اور لکھا تو انہوں نے بہت خوب ہوا ہے اسے۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کا پارٹ 1 کا فرسٹ باب جو ہے اس کا نام ہے گدلے پانیوں کا سنگم۔ گدلے پانیوں کا سنگم۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ گدلی سی جگہ ہے، وہ دریاؤں کا سنگم، بارش تڑتڑا برس رہی ہے۔ کیچڑ میں کھلے آسمان تلے دو لوگ کھڑے ہیں، ایک سنہرے بالوں والی لڑکی ہے، بارش نے اس کو بھگو دیا ہے، اس کے بال گیلے ہو کر گالوں پر چپک گئے ہیں، اور وہ گردن اٹھائے اوپر دیکھ رہی ہے، آسمانوں کو، آسمانوں کے پار جہانوں کو۔ سامنے ایک شخص کھڑا ہے، کیچڑ سے اس کے پیر لت پت ہیں، وہ دراز قد اور کثرتی بازوؤں والا ہے، اس کے گیلے بال ماتھے پہ بکھرے ہیں، وہ اپنے گریبان پہ ہاتھ ڈالتا ہے اور ٹائی نوچ کے اتارتا ہے، پھر وہ آستینے موڑتا ہے، پیچھے اور پیچھے۔ لڑکی ابھی تک اوپر دیکھتی ہے، آدمی جھکتا ہے، کیچڑ سے مٹھی بھرتا ہے، سیدھا کھڑا ہوتا ہے، مٹھی لڑکی کی طرف بڑھاتا ہے۔ میرے ساتھ رہو، ہم دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، وہ بارش اور طوفان میں بلند آواز میں کہتا ہے۔ وہ چونک کے اسے دیکھتی ہے، پھر اوپر نگاہ اٹھاتی ہے۔ دور آسمان پہ ایک پرندہ اڑتا ہوا آ رہا ہے، اپنے پر پھیلائے اس شخص کے سر کے اوپر فضا میں آ رکتا ہے، چکر کاٹتا ہے، کاٹتا ہے، کاٹتا ہے۔ لڑکی انگلی اٹھا کر اشارہ کرتی ہے، الفاظ اس کے لبوں سے نکل نہیں پاتے، مگر وہ ہونٹ ہلا کر کہتی ہے بے آواز، وہ دیکھو۔ آدمی مٹھی بڑھائے اسی طرح کھڑا رہتا ہے، اس کی مٹھی میں کیچڑ ہے اور کیچڑ میں دمکتی ایک سونے کی چابی ہے۔ میرے ساتھ رہو، میرے ساتھ رہو، وہ ہنوز کہتا ہے۔ پرندہ اس کے سر پر چکر کاٹ رہا ہے، سنہرے اور سرخ رنگ کا پرندہ، عقاب جیسا، نیلے ہیرو جیسی آنکھوں والا پرندہ۔ ایک جھٹکے سے حالم کی آنکھ کھلی۔ کوالالمپور جزیروں کے ملک ملائیشیا کا سب سے مشہور شہر ہے، مختلف تہذیبوں اور ادیان کا مرکز۔ یہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، سمندر اور اونچے پہاڑ، سبزہ اور کھلے باغات، وہ جنت کے تصور جیسا خوبصورت شہر ہے۔ وہ اس صبح وہ معمول کے مطابق آوازوں، شور اور بے فکر قہقہوں سے گونج رہا ہے۔ کے ایل عرف عام میں کوالالمپور کو کے ایل بھی کہا جاتا ہے، کہ مصروف کاروباری مرکز میں ایک اونچی عمارت بے نیازی سے کھڑی دکھائی دیتی تھی۔ اس کی 12ویں فلور پر آفس کیبن بنے تھے اور کارکن مصروف نظر آ رہے تھے، ٹائپنگ کی آوازیں، فون کی گھنٹیاں۔ ایسے میں ایک نوجوان ہاتھ میں فائل پکڑے تیز تیز چلتا جا رہا تھا۔ چینی نقوش کا حامل وہ درمیانے قد کا امپلائی تھا، اس کے چہرے پر دبا دبا جوش تھا۔ ایک دروازے کے سامنے وہ رکا، خوشی کو قابو کرتے ہوئے مسکراہٹ دبائی اور دھڑلے سے دروازہ کھولا۔ اندر آفس ٹیبل کے پیچھے ایک تھکا ماندہ سا ادھیڑ عمر شخص بیٹھا تھا۔ ٹائی ڈھیلی کیے، بگڑے تاثرات لیے، اس نے آنکھیں اٹھا کے اکتاہٹ سے اندر داخل ہوتے نوجوان کو دیکھا۔ مولیا، میں اس وقت کوئی بات نہیں سننا چاہتا، میں ساری رات سو نہیں پایا، ابھی مجھے ڈسٹرب نہیں کرو۔ انور صاحب، اچھی خبر ہے۔ مولیا دمکتے چہرے کے ساتھ کرسی کھینچ کے ان کے سامنے بیٹھا تو انور صاحب نے ہاتھ جھلایا۔ تمہیں لگتا ہے اس وقت مجھے کوئی خبر خوش کر سکتی ہے؟ میری لاپرواہی سے باس کا لیپ ٹاپ چوری ہو گیا ہے اور تمہیں اپنے کاموں کی پڑی ہے۔ وہ ناراض آنکھیں مولیا پہ جما کے زور سے بولے، ابھی تک تو باس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کا لیپ ٹاپ چوری ہو گیا ہے جو انہوں نے مجھے وائرس سے پاک کرنے کے لیے دیا تھا۔
اور میں گم کر بیٹھا ہوں۔ جاؤ خدا کے لیے۔ سر تحمل سے میری بات سنو۔ مولیا نے لیپ ٹاپ کو ٹریس کر لیا ہے، چہک کے بولا۔ ملائیشیا کے لوگ عموماً میں نے یہ کر لیا ہے کی جگہ اپنا نام لے کر کہتے ہیں کہ مولیا نے یہ کر لیا۔ انور صاحب کا جھکا چہرہ تیزی سے سیدھا ہوا، آنکھیں پھیلی، بہت سے رنگ چند لمحوں میں بدلے۔ کیا مطلب؟ کیسے؟ وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ مولوی جلدی سے کھڑا ہوا اور کھڑکیوں کے بلائنڈز بند کیے۔ کمرے میں ایک دم اندھیرا سا ہو گیا۔ اس نے ایک سفید بتی جلائی اور زد بتیاں بجھا دی۔ اب ماحول مدھم روشنی کے باعث پراسرار ہو گیا تھا۔ پھر مولوی نے جوش اور فخر سے ایک فائل سامنے رکھی۔ عالم! انور صاحب نے چونکے سے دیکھا، پھر سیاہ فائل کو۔ تم نے عالم کو ہائر کیے؟ ان کی آواز دلچسپ سرگوشی میں بدل گئی، آنکھوں میں چمک اگئی۔ جی، مولیا نے رات کو اسے کال کر دی اور صبح تک اس نے سارا کھوج لگا لیا۔ اتنی جلدی؟ ان کو خوشگوار سی بے یقینی ہوئی۔ وہ عالم ہے سر، عالم، یعنی خواب دیکھنے والا، مگر خواب وہ ہمارے پورے کرتا ہے۔ ہم جیسے لوگ پولیس کے پاس جا نہیں سکتے کیونکہ پولیس لیپ ٹاپ کو ایویڈینس میں شامل کر کے اسے دیکھے گی ضرور اور ہماری کارپوریٹ سیکرٹس کمپرومائز ہو جائیں گے اور باس کو بھی علم ہو جائے گا، ہم دونوں کی نوکری چلی جائے گی۔ اس لیے ہمارے پاس حالم جیسے پرائیویٹ اسکیم انویسٹیگیٹر سے اچھا کوئی آپشن نہیں ہے۔ تم نے بہت اچھا کیا۔ حیرت ہے مجھے اس کا خیال کیوں نہیں ہے، حالانکہ کتنے کام کروا چکے ہیں ہم پچھلے چند ماہ میں سے۔ وہ تکان سے پہلی دفعہ مسکرائے، پھر خیال آنے پر پوچھا کیسا ہے اب وہ؟ ویسا ہی نخریلا، مغرور اور موڈی ہے تو وہ ایسا ہی۔ کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں اس کی، پھر کام کرنے کی حامی بڑھتا ہے وہ، لیکن ایک دفعہ ذمہ داری اٹھا لے تو کام کر کے ہی دام لیتا ہے۔ ایسے ہی تو وہ کے ایل کے بلیک مارکیٹ کا سب سے ذہین اور شاطر انویسٹیگیٹر نہیں ہے سر۔ میں تو اس دن کے لیے شکر ادا کرتا ہوں جو مجھے ایک دوست نے اس کے بارے میں بتایا، عالم اور اس کی ذہانت۔ اچھا اچھا، آپ کام کی طرف آؤ، انہوں نے بیزاری سے ٹوکا تو مولیا کی زبان کو کفل لگا، پھر خجل سے مسکرا کے بولا اچھا یہ دیکھیں، اس نے لیپ ٹاپ کو ٹریس کر لیا ہے، لیپ ٹاپ کو ٹریس کر لیا ہے، اس وقت ہمارا لیپ ٹاپ اس ایڈریس پر موجود ہے۔ مولیا نے فائل کھول کے اس پر ایک جگہ دستک دی۔ انور صاحب آگے کو جھکے، اینک ناک پر جمائی اور غور سے پڑھا۔ یہ تو کسی کے گھر کا پتہ لگ رہا ہے، مگر یہ کون؟ ایک منٹ، انہوں نے آنکھیں چونک سے اٹھائی، رنگ فک ہوا۔ یہ تو تنگو کامل محمد کا گھر ہے۔ انہوں نے سر اٹھایا تو منہ آدھا کھل چکا تھا اور پیشانی پہ پسینہ پھوٹ رہا تھا۔ تنگو کامل نے ہمارا لیپ ٹاپ چرایا؟ اوہ خدا! مجھے اٹھا لے۔ صبر کریں سر، صبر؟ میں باس کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ چیخے۔ میری کار سے ان کا لیپ ٹاپ چوری ہوتا ہے اور چوری کرنے والا کون ہے؟ ہمارا سب سے بڑا حریف۔ یا اللہ، وہ اب تک پتہ نہیں کیا کچھ کر چکا ہوگا ہمارے ڈاکومنٹس کے ساتھ۔ انہوں نے پیشانی پہ ہاتھ رکھا اور آنکھیں بند کی۔ مولیا نے جلدی سے پانی کا گلاس بھر کے ان کے سامنے کیا۔ انور صاحب نے جھٹ گلاس اٹھایا اور گھٹا گھٹ پی گئے، پھر گہری سانس لے کے خود کو نارمل کرنے لگے۔ ابھی تک تو میں نے سر کو یہ کہہ رکھا ہے کہ لیپ ٹاپ ٹھیک کروا رہے ہیں، چند گھنٹے سے زیادہ میں ان کو اور مزید ٹال نہیں سکتا۔ اب بتاؤ۔ وہ خود پر قابو پاتے ہوئے فکر مندی سے پوچھنے لگے، اور وہ کتنی جلدی تنگو کامل کے گھر سے لیپ ٹاپ نکال کر لا سکتا ہے؟ کون؟ میرا دادا جو قبر میں بیٹھا ہے تمہیں خط لکھ رہا ہے، یو ایڈیٹ! انہوں نے زور سے میز پر ہاتھ مارا۔ پانی کا گلاس تو کانپا ہی، مولیا خود بھی اچھل ہی پڑا۔ میں وہ حالم کا پوچھ رہے ہیں، مگر سر وہ تو انویسٹیگیٹر ہے، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ مگر انور صاحب کے تاثرات اور لال انگارہ آنکھیں دیکھ کر وہ گڑبڑا کے اٹھا۔ میں کچھ کرتا ہوں، میں اس کی منت کرتا ہوں۔ انور صاحب نے خاموشی سے انگلی سے اسے قریب بلایا، وہ ڈرتے ڈرتے ان کی طرف جھکا۔ اگر وہ اتنا زور سے گرجے کہ مولیا بہترا پیچھے تھا، اگر مجھے رات تک لیپ ٹاپ نہ ملا تو تمہاری نوکری چلی جائے گی، جتنا پیسہ خرچ کرنا پڑے کرو، میں ساری رقم ادا کر دوں گا۔
لیکن مجھے وہ واپس چاہیے۔ راجر باس، اس نے اس پتا اس بات میں زور زور سے گردن ہلائی، یعنی یس کی صورت میں زور زور سے گردن ہلائی، جلدی جلدی فائل سمیٹی اور بائک کو بھاگا۔ اپنے آفس میں آ کے اس نے دروازہ بند کیا اور کرسی پر نڈھال سا گر گیا، مگر وہ وقت مزید ضائع نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایک نظر اپنی بیوی بچوں کی تصاویر کو دیکھا جو میز پر رکھے فریمز میں لگی تھی، اور پھر فون ملانے لگا۔ کالنگ حالم، جلدی اس نے فون اٹھا لیا، پھر حالم کی ایک خوشگوار مردانہ آواز گونجی۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ ابھی تک میری صبح خوشگوار کیوں گزر رہی، کیوں نحوست کیوں نہیں گھل رہی اس میں۔ فون کرنے کا شکریہ مولیا، اب بتاؤ کیا کام ہے۔ مولیا کی صبح میں سارے زمانے کی نحوست بھول گئی، چہرے کے زاویے بگڑے، مگر وہ ضبط سے مسکرایا۔ تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے فون کیا تھا۔ ہو ہی نہیں سکتا، کام بتاؤ، اب کے رکھائی سے بولا، مگر یاد رکھنا اگلے 4 دن میں بہت بزی ہوں، جمعرات کے بعد کر سکوں گا۔ اب بتاؤ پھر سے کیا کھو دیا تم نے۔ وہی لیپ ٹاپ، وہ بیچارگی سے بولا، کیا مطلب ابھی تک نکلوایا نہیں ہو؟ کمال آدمی ہو یار تم، 2 گھنٹے پہلے تمہیں رپورٹ دی تھی، اپنی 4 5 سیکیورٹی کے بندے لے کر جاتے اس کے گھر، گھستے اور نکال کے یہ جا وہ جا۔ عالم، عالم خدا کے لیے سمجھو، مولوی اپنے بال نوچتا چاہتا تھا، ہم کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ ہیں، گنڈے بدماش نہیں ہیں۔ جتنے اچھے ہمارے سیکیورٹی آفیسرز ہیں اس سے کہیں اچھے تنگو کامل کے پاس ہوں گے۔ وہ تنگو کامل ہے، ایک امیر اور طاقتور آدمی، نہ آتا تب بھی ہم یہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ لیپ ٹاپ انور صاحب کی لاپرواہی سے کھویا ہے۔ ہم باس کو بتائے بغیر اس کو واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں، کل صبح سے۔ اگر تو تمہیں یہ غلط فہمی ہے کہ میں تنگو کامل کے گھر جا کر تمہارا لیپ ٹاپ چلاؤں گا تو میں یہ نہیں کر سکتا، سوری۔ حالم چور نہیں ہے، صرف انویسٹیگیٹر ہے، وہ بے رخی سے بولا۔ پھر میں کیا کروں، میری نوکری چلی جائے گی یار۔ مولیا بیچارگی سے فوٹو فریمز کو دیکھا۔ کھڑکی سے چھن کے آتی دھوپ میں وہ مزید چمکنے لگی تھی، تیز دھوپ بے سائبان، اس کا دل بیٹھنے لگا۔ اچھا پھر کسی چور کا ہائر کرو، وہ رات کو چرا لائے گا۔ حالم نے گویا ناک سے مکھی اڑائی، میں کاروباری آدمی ہوں، کہاں جانتا ہوں گا ان چوروں ڈاکوؤں کو، تم کچھ اور کرو پلیز، میں منہ مانگی رقم ادا کروں گا۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ پہلے سے دگنی رقم دو گے؟ مولیا جھٹکے سے سیدھا ہوا، چہرہ کھل اٹھا، ہاں بالکل، مگر میں 3 گنا لوں گا۔ مولیا نے کان فون سے ہٹا کر گھورا، پھر ضبط کرتے ہوئے دوبارہ کان سے لگا، جو مانگو گے دوں گا۔ پھر ایک کام کرو، حالم کا لہجہ آپ کے نرم پڑا، جیسے اسے مولیا پہ ترس آ گیا۔ مجھے 2 گھنٹے دو، میں تنگو کامل کے تمام ملازموں کی پروفائلز تمہیں دے دیتا ہوں، ان کی صلاحیتیں اور ان کی کمزوریاں۔ تم جس ملازم کو بہتر سمجھو اس کے پاس جا کے اس کو ڈرا دھمکا کے یا پیسے کا لالچ دے کے اس کو خرید لو۔ گھر کا بیدی ہی آسانی سے لیپ ٹاپ نکال کر دے سکتا ہے۔ مولیا کا منہ کھل گیا، یہ سب میں کروں گا؟ مطلب کیا تم خود ان ملازموں سے بات نہیں کر سکتے؟ یو نو واٹ مولیا، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہاری مدد کی جائے۔ اب نہ فون کرنا مجھے۔ کھٹ سے فون بند ہو گیا، مولیا کا سر گھومنے لگا، اس نے دیوانہ وار دوبارہ نمبر لیا۔ پلیز پلیز حالم فون اٹھاؤ، وہ بآواز بلند دعا کر رہا تھا۔ اگر باس کو معلوم ہو گیا، دھن دھن کے ساتھ وہ بھی پس جائے گا، بلکہ وہ تو سڑک پر ہی آ جائے گا۔ مگر حالم فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ میز پہ رکھے فوٹو فریم اب دھوپ کی حدت سے چمکنے لگے تھے، جیسے کہ اس کے بچے سائے سے نکل کر ننگے سر سورج تلے آ کھڑے ہوئے۔ اس کا گھر بھی تو کمپنی کا دیا ہوا تھا۔ اس نے غصے اور بے بسی سے پیغام ٹائپ کیا، حالم فون اٹھاؤ ورنہ میں خودکشی کر لوں گا۔ آفس کے دروازے کا لاک کھول کے خودکشی کرنا، ورنہ لاش بدبو آنے میں چند دن لگ جاتے ہیں۔ فوراً جواب آیا، میں تمہاری منت کرتا ہوں، میں اس کے ملازموں سے خود بات کر لوں گا، صرف مجھے ان کی پروفائلنگ کر دو۔ اس نے جلدی جلدی پیغام لکھا، پہلے مجھ سے معذرت کرو۔ فوراً جواب آیا، کیسے؟ ایک کاغذ پہ لکھو، حالم کے ایل کا بہترین اسکیم انویسٹیگیٹر ہے اور میں آئندہ اس سے اختلاف نہیں کروں گا۔ تمہارے یہ لکھنے تک میں پروفائل تیار کر لوں گا۔
مولیا نے فوراً اسے نوٹ پیڈ پر قلم گھسیٹا۔ میں نے ہی لکھ لیا، اس کو 555 دفعہ لکھو، اور وہ ہرا کے بولا اور فون کٹ گیا۔ مولیا نے گہری سانس لی، آستین سے پریشانی پہنچی اور جلدی جلدی قلم کاغذ پر گھسیٹنے لگا۔ پتہ نہیں اس شخص کی کون سی انا کو تسکین ملتی ہے ایسے کاموں سے، وہ غصے سے بڑبڑایا۔ کمرے میں دھوپ پھیلتی جا رہی تھی مگر اس نے اے سی کو تیز نہیں کیا۔ اسے خیال ہی نہیں رہا، بس سر جھکائے لکھتا گیا، جانے کتنی دفعہ لکھتا گیا کہ اس نے سر میز پر رکھ دیا اور خالی نظروں سے قلم اور پینسل سے بھرے مگ کو دیکھنے لگا۔ اس کا سر درد کر رہا تھا جیسے دماغ پھٹنے کو۔ انور صاحب کے ساتھ اس کی نوکری گھر دونوں جائیں گے۔ فون کی گھنٹی چنگاڑی تو مولیا اچھل پڑا، تیزی سے فون اٹھایا۔ حالم کی ای میل آئی تھی، اس کے جسم کا ہر عضو آنکھ بن گیا تھا۔ کچھ دیر بعد چند پرنٹڈ کاغذ اپنے سامنے پھیلائے بیٹھا رہا، کھلا لیپ ٹاپ ترچھا کر کے یوں رکھا ہوا تھا کہ سورج کی کرنوں سے کا راستہ رک گیا تھا اور فوٹو فریم چھایا تلے تھی، ان کو جیسے سائبان مل گیا تھا۔ تنگو کامل کا ڈرائیور، اس نے کاغذ اٹھا کر چہرہ سامنے کیا اور آنکھیں چھوٹی کر کے ڈرائیور کی تفصیلات پڑھی۔ او نو، جو اتنے سالوں تنگو کامل کا تنگو کامل کی ملازمت کر رہا، وہ بھلے وہ جوئے کا عادی بھی کیوں نہ ہو، وہ نہیں دکھ سکتا۔ اس نے کاغذ واپس ڈالا اور دوسرا پرنٹ اٹھایا۔ بٹلر بند مٹھی ہونٹوں پر رکھ کر پروفائل پڑھی۔ عالم نے اس کاغذ پر بٹلر کا سارا کچا چھٹا کھول کر رکھ دیا تھا۔ یہ تو بالکل بھی نہیں، اس کا کرمنل بیک گراؤنڈ اس کی کمزوری نہیں، اس کی طاقت ہے۔ کیا سوچ کے عالم نے اس ہٹے کٹے آدمی کو پروفائل بنا کے دیا؟ اگر میں اسے پیسوں کی پیشکش کرنے گیا تو یہ مجھے پھونک مار کے اڑا کر رکھ دے گا۔ جھرجھری لے کر کاغذ رکھ دیا۔ اب پرسنل اسسٹنٹ کی باری تھی۔ اس کی شکل دیکھ کر ہی مولیا کو رونا آ گیا۔ یہ تو مجھ سے عمر میں بھی بڑا ہے اور قابلیت میں کہیں آگے، امریکہ کا پڑھا ہوا محنتی اور قابل نوجوان، اس کے سامنے میں بات بھی نہیں کر پاؤں گا۔ اس کاغذ کو تو اس نے چھوا بھی نہیں۔ پھر اگلے کو دیکھا تو نگاہ ٹھہر گئی۔ دھیرے سے کاغذ اٹھا کے آنکھوں کے سامنے لایا اور وہ ان تمام فائلز میں پہلی نسوانی پروفائل تھی، تالیہ مراد۔ وہ نام پڑھتے ہوئے بڑبڑایا۔ صفحے کے کونے میں اس کی تصویر بنی تھی، تصویر آج کی لی ہوئی تھی، جیسے کسی گھر کی چھت سے گلی میں چلتی لڑکی کی تصویر اتاری گئی۔ لمبا سا مقامی طرز کا فراک پہنے ہوئی تھی، کوہنی پر ٹوکری ٹنگی تھی جس میں پھول تھے اور وہ سر جھکائے کندھے کے پرس سے کچھ نکال رہی تھی۔ ماتھے پہ خوبصورت سفید ہیٹ پہن رکھا تھا جس سے سیاہ بال نکل کر کندھے پر گر رہے تھے۔ جھکے سر اور ہیٹ کے باعث چہرہ واضح نہ تھا مگر رنگت گوری لگتی تھی۔ میرے پیارے فرینڈس جو مجھے سن رہے ہیں اس وقت، میں تھوڑا سا پاز لے رہی ہوں اس میں اور آپ سے معذرت چاہتی ہوں کہ اگر بیچ میں آپ کو کچھ آوازیں آ رہی ہیں جیسے کہ کوئی کیڑی ٹھوک رہا ہو، تو میں بہت معذرت کرتی ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ہمسائے میں کوئی بہت زور و شور سے کچھ پینٹنگ لگانے کی کوشش کر رہا ہے اور شاید آپ کو آواز بھی فیل ہو رہی ہو، تو میں معذرت خواہ ہوں بہت زیادہ، اور میں ایڈٹ نہیں کر سکتی اس کو کیونکہ میرے لیے تھوڑی سی مشکل ہو جائے گی، اور میں دوبارہ سے اپنی اسٹوری کنٹینیو کرتی ہوں۔ وہ لمبا سا مقامی طرز کا فراک پہنے ہوئے تھی، کوہنی پہ ٹوکری ٹنگی تھی جس میں پھول تھے اور سر جھکائے کندھے کے پرس سے کچھ نکال رہی تھی۔ ماتھے پہ خوبصورت سا سفید ہیٹ پہن رکھا تھا جس سے سیاہ بال نکل کر کندھے پر گر رہے تھے۔ جھکے سر اور ہیٹ کے باعث چہرہ واضح نہ تھا مگر رنگت گوری لگتی تھی۔ مولیا کی نظریں ٹائپ شدہ الفاظ پر جا رکیں جو حالم نے اس کی پروفائلنگ کرتے ہوئے لکھی تھی۔ تالیہ مراد، اس کا تعلق کشمیر سے ہے، 3 ماہ سے تنگو کامل کی ملازمہ ہے، زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے مگر انگریزی اور ملے زبان ٹھیک سے بول لیتی ہے۔ یہ بہت باتونی لڑکی ہے، قدرے بے وقوف اور جلد باز۔ آدھا دن تنگو کامل کی ملازمت کرتی ہے اور شام میں ایک ریسٹورانٹ میں ویٹرس کے طور پر کام کرتی ہے۔ میں اس کا لمبا چوڑا خاندان ہے جس کی کفالت یہی کرتی ہے، جو کماتی ہے وہی بھیج دیتی ہے۔
خود عام کپڑوں اور جوتوں میں خوشباش گھوم رہی ہوتی ہے۔ تالیہ کو سوپ بنانے، اہمکوں کی طرح بہت بولنے اور ہر چھپکلی کاکروچ کو دیکھ کر چیخیں مار مار کے رونے کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ ویسی لڑکیوں میں سے جن کے پاس اچھی شکل اور دراز قد کے علاوہ کوئی خصوصیت اور صلاحیت نہیں ہوتی، نہ ذہانت نہ تعلیم۔ اس کے باوجود تنگو کامل ہو یا سوپ پارلر والے، سب تالیہ سے محبت کرتے ہیں۔ میں یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ کم ذہین، کم علم اور سادہ سی لڑکی پہ یہ سب اتنا اعتبار کیوں کرتے ہیں۔ مگر اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ ایماندار، سچ بولنے اور خیال رکھنے والی لڑکی ہے، خوش اخلاق اور ہنسمکھ ہے۔ انہی خامیوں کی وجہ سے وہ زندگی میں کبھی ترقی نہیں کر سکتی اور نہ کبھی کر سکے گی۔ یہ وہ ایک بے رحمانہ تجزیہ تھا۔ مولیا کی پیشانی پہ افسوس کی لکیریں ابھری۔ حالم کتنا بے مروت اور شفاق ہے، یا شاید مادہ پرست۔ ابھی وہ کوئی اور تبصرہ کرتا، لیکن صفحے کا آخری پیراگراف پڑھ کے کھٹک گیا۔ تالیہ یہاں اللیگل ہے، وہ نوکری کی تلاش میں آنے والے غیر قانونی پاکستانیوں میں سے ہے، اور یہی اس کی وہ کمزوری ہے جس کی بنا پر اس کو ڈرایا دھمکایا جا سکتا ہے۔ اوہ! تبھی تنگو کامل نے سے ملازمت دی۔ اللیگل لڑکی یعنی کم تنخواہ اور مراعات۔ کنجوس تو وہ ہمیشہ سے تھا، غیر قانونی تارک وطن۔ مولیا نے چہرہ اٹھایا تو اس کی آنکھیں چمک رہی تھی، رنگت میں پھر سے سرخیاں گھل گئی تھی اور فوٹو فریمز چھاؤں میں محفوظ دکھائی دیتے تھے۔ مجھے اس لڑکی کو ڈھونڈنا ہے۔ کار کی چابی اٹھاتے ہوئے اس نے تمام کاغذ سمیٹ کر فائل میں رکھے، ایک نظر لڑکی کے پتے پر ڈالی اور فائل لیے اٹھا۔ مجھے ان چند گھنٹوں میں اس لڑکی کے ذریعے باس کا لیپ ٹاپ حاصل کرنا ہے۔ وہ ایک عزم سے باہر کو بھاگا۔ سوپ پارلر میں دوپہر اپنی ساری حدت کے ساتھ جلوہ گر نظر آتی تھی۔ یخنی کی خوشبو اور اشتہا انگیز دھوئیں بھرے ہوئے تھے۔ کچن میں ایک ساتھ بہت ساری چیزیں پک رہی تھیں۔ اندر جھانکو تو دو ویٹر ٹرے میں برتن لگا رہے تھے۔ ایک ویٹرس اپنے ایک پلیٹر پر جھکی کھڑی تھی، اس میں رکھے ملغوبے کو سجا رہی تھی۔ ایک بوڑھا آدمی ایپرن اور ٹوپی پہنے کھڑا تھا، سوپ کے دیگچے میں چمچ ہلا رہا تھا۔ صرف وہ فارغ بیٹھی نظر آتی تھی، خالی کاؤنٹر پہ چوکڑی کے انداز میں بیٹھے، ایپرن پہنے ہوئے تھی اور بال ٹوپی میں قید کر رکھے تھے۔ یہ واضح نہ تھا کہ وہ کتنے لمبے ہیں، مگر چہرہ بیضوی اور سرخ سفید سا تھا، سیبوں جیسے گال جن پہ مسکرانے سے ڈپل پڑتا ہے، اور بڑی بڑی سبز آنکھیں۔ وہ ایشیائی نقوش والی پیاری سی لڑکی تھی، اور اس وقت آنکھیں گھما کے سب کو دیکھتی مسکراتے ہوئے کچھ گنگنائے جا رہی تھی۔ دفتن دوسری ویٹرس نے سر اٹھا کے کاہٹ سے اسے دیکھا۔ کتنا کام پڑا ہے، کہ تم تھوڑا سا کر لو گی تو وزن کم نہیں ہو جائے گا تمہارا؟ تالیہ گانا روک کے ہلکا سا ہنسی، پھر آنکھیں سیدھی ویٹرس پر جمائے بولی، میرے گانے سے سوپ میں ذائقہ آتا ہے۔ اور آپ لوگوں نے وہ مووی دیکھی ہے کنگ فو پانڈا؟ نہیں دیکھی نا؟ میں نے بھی نہیں دیکھی، لیکن سنا ہے کہ اس میں ایک موٹا سا پانڈا تھا جو… تم نے اپنی تنخواہ کا کیا لیا تالیہ؟ بوڑھے شیف نے ایک دم سے اس کی طرف گھوم کے سختی سے سوال پوچھا، تو تالیہ کی زبان اٹھی، لیکن مسکراہٹ برقرار رہی۔ جب معلوم ہے کہ تنخواہ پاکستان میں بھیجتی ہوں تو پوچھتے کیوں ہو؟ پیارے اور موٹے سے بوڑھے، وہ کہہ کے خود ہی ہنس دی، تو باقی سب بھی ہنس پڑے سوائے شیف کے، جو خفگی سے اسے گھور رہے تھے۔ لٹا دیے نا ہر دفعہ کی طرح اپنے خاندان پہ سب کچھ، اپنے لیے کیوں کچھ نہیں رکھتی؟ عزت چھو کے بولا۔ ارے ارے، میرے کون سے اتنے خرچے ہوتے، تو اتنے سارے پیسوں کا میں نے کیا کرنا ہے؟ اوہ نو، کھاؤں نہیں ہے بک۔ اس نے بات کرتے کرتے کفگیر اٹھایا اور ویٹر کے ہاتھ پہ مارا، جو ٹوکری سے گاجر بے پرواہی سے اٹھا کر کھا رہا۔ ہاتھ پہ لگی تو اس نے بدمزگی سے تالیہ کو دیکھا، جس نے نفی میں دائیں بائیں گردن ہلائی۔ اوہ نو، یہ مالک کی امانت ہے، ہم اسے نہیں کھا سکتے۔ بس بس تالیہ، تم ایک سچائی اور ایمانداری کو لے کر ہمیشہ ویٹرس کی ویٹرس ہی رہنا۔ وہ برہمی سے ٹرے اٹھاتا باہر نکل گیا۔ تالیہ پھر سے ہنس دی اور کندھے اچکا دیے، پھر گردن موڑی تو ہیڈ شیف اسی طرح سے ناراضگی سے اسے گھور رہے تھے۔ تالیہ نے مسکراہٹ دبا لی۔ تمہارے خاندان نے کیا تمہیں ہمیں پیسہ کمانے والی مشین سمجھ رکھا ہے؟ تمہارا بھائی اور باپ خود کیوں نہیں کام کرتے؟ چلو ماں باپ تو ٹھیک ہے، بھائی بھابھی اور ان کے بچوں کا خرچہ بھی تم کیوں اٹھاؤ؟
کیا ان کو احساس نہیں ہوتا کہ تم ایک انسان ہو اور دو دو نوکریاں کر کے گزارا کر رہی ہو؟ غصے اور بے بسی کی حدت سے اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، تالیہ اداس ہوئی۔ ابو بیمار رہتے ہیں، بھائی کی نوکری سے گزارا نہیں ہوتا، بھابھی کے بچے ہیں، وہ کام نہیں کر سکتی، اور وہ سب کوشش تو کرتے ہیں نا، پھر ان کا کیا قصور؟ اگر میں ذرا پڑھ لکھ جاتی تو کوئی اچھی نوکری کر لیتی۔ لیکن خیر، وہ کھلے دل سے مسکرائی۔ میری کون سے خرچے ہیں یہاں؟ نہ پڑھائی وغیرہ کرنی ہے اور نہ ہی میں بیمار ہوتی، اوپر سے ہوں بھی الیگل۔ طاق سے دوئی بوڑھے شیخ نے اس کے کندھے پر دے ماری۔ وہ بلبلائے اٹھی، کیا ہے؟ میں روکھے پن سے چیختی رہی، 1000 دفعہ کہا ہے اس بات کا اعلان نہ کیا کرو، پولیس نے پکڑ لیا نا تو بری طرح پھنسو گی۔ ہاں تو آپ کے سامنے ہی بات کر رہی ہوں، کون سا کسی اور کو بتا رہی ہوں؟ وہ کندھا سہلاتے ہوئے خفگی سے ان کو دے رہی تھی۔ اب الیگل ہوں تو اس میں میرا کیا قصور؟ ٹریول ایجنسی نے دھوکہ دیا تھا، مجھے تو یہاں آ کر علم ہوا، میرے تو پیپرز بھی انہوں نے رکھ لیے ہیں۔ خیر وہ تو انہوں نے دوسرے نام سے بنوائے تھے، غلطی میری اتنی ہے کہ میں نے اس وقت عقل سے کام کیوں نہیں لیا؟ مجھے نوکری چاہیے تھی نا۔ کندھا سے لتا اس کا ہاتھ ڈھیلا پڑ گیا، اداسی سے پلکیں جھک گئی۔ اب اگر تنخواہ پاکستان بھیج دیتی ہوں تو کیا برائی کرتی ہوں، ایک بھائی ہی تو ہے کمانے والا۔ اب فوج کی نوکری میں کہاں گزارا ہوتا ہے 4 5 لوگوں کا؟ اس نے سر جھٹک کر پانی کی بوتل نکالی اور بیٹھے بیٹھے منہ سے لگائی۔ بوڑھے شیف نے پلٹ کے اسے دیکھا۔ نرسنگ چھوڑ دی اس نے؟ تالیہ نے بوتل اوپر لے جا کر گھونٹ پڑا، پھر بوتل لبوں سے ہٹائی اور ڈھکن بند کرتے ہوئے بولی، کہاں؟ فوج میں میرے لس ہے نا وہ۔ آپ کو تو میرے گھر والے اتنے برے لگتے ہیں کہ ان کی اچھی باتیں بھی بھلا دیتے ہیں، آخر میں روکھے پن سے بولی۔ بوڑھے شیخ نے چند لمحے تعصب سے اسے دیکھتے رہے۔ تمہارے کوئی خواب نہیں ہے تالیہ؟ اس سوال پہ تالیہ، جو گوتم بدھا کے انداز میں چوکڑی مارے کاؤنٹر پر بیٹھی تھی، تھوڑی تلے انگلی رکھے اوپر دیکھتے ہوئے سوچنے لگی۔ میرے خواب؟ ہاں تالیہ، تمہارا سب سے بڑا خواب کیا ہے؟ اب ایک ویٹر واپس آ گیا تھا اور گفتگو میں پرجوش سا داخل ہوا تھا۔ ویٹرز، شیف سب رک کر اسے دیکھنے لگے۔ جو انگلی سے گال پر دستک دیتی اوپر سوچ رہی تھی، پھر اس کی آنکھیں چمکی۔ اس نے ان سب کو دیکھا اور چٹکی رہی، ہے نا؟ کیا؟ سب کام روک کے اسے دیکھتے رہے۔ تالیہ نے دانت سے نچلا لب دبائے، بڑی بڑی سبز آنکھیں مسکرا کے جھپکی۔ میرا سب سے بڑا خواب یہ ہے کہ میں ایک سوپ کارٹ دھکیلتے ہوئے شہر کی مصروف ترین سڑک پر سوپ بیچوں، میرا اپنا ذاتی سوپ کارٹ ہو اور لوگ میری بہترین ریسیپی والے سوپ کے دیوانے ہوں۔ کچن میں لمحے بھر کو سناٹا چھا گیا۔ شیف کا چہرہ سب سے زیادہ اترا تھا، ویٹرس تو جن بھون گئی تھی۔ ایک سوپ کی ریڑھی، بس تالیہ بس! ایبک پیر پٹکتا کھڑا ہو گیا۔ تالیہ ڈر کے ذرا سا خفیف ہوئی، کچھ غلط کہا میں نے؟ لڑکی تم نوجوان ہو، شکل کی بھی اچھی ہو، خود مختار ہو، اور تمہارے خواب اتنے محدود؟ سوپ کی ریڑھی! اف تالیہ اف! ویٹرس نے پیر اٹھائی اور پیر پٹکتی باہر نکل گئی۔ ارے ارے، تمہیں معلوم بھی ہے کارڈ کتنا مہنگا ملتا ہے؟ بات تو سنو! وہ پیچھے سے پکارنے لگی۔ تالیہ، کیا تم دوسروں کی طرح اونچے اونچے خواب نہیں دیکھتی؟ شیف نے دیگچا اور ڈھکا اور اس کے سامنے آ کر حوصلہ افزا انداز میں پوچھنے لگی، کیا تمہارا دل نہیں چاہتا تمہارا اونچا سا محل ہو جس میں تم ملکہ کی طرح رہو، تمہارے پاس دولت کا ڈھیر ہو، شہزادوں سا شوہر ہو، تمہیں کام کوئی نہ کرنا پڑے، نوکر چاکر ہو، تم جس شے کو ہاتھ لگاؤ وہ سونا بن جائے؟ تالیہ مراد، کیا تم ایسے خواب نہیں دیکھتی؟ تالیہ نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دائیں بائیں نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں تو! بوڑھے شیخ کی ساری خوش اخلاقی ہوا ہو گئی، ماتھے کو چھوا، اسے غصے سے کوسا اور کام کی طرف پلٹ گئے۔ تالیہ کندھے اچکا کر پھر سے ہنسی، میں تو ایک عام سی لڑکی ہوں، نہ میری تعلیم ہے نہ کوئی اعلیٰ خاندان، مجھے خوابوں میں دلچسپی ہے نہ مردوں میں، بس تنگو کامل کے گھر سے ریسٹورانٹ اور ریسٹورانٹ سے ان کا گھر۔ میری زندگی جب انہی 2 چکروں میں کٹ جانی ہے تو کیا کرنا میں نے لمبے لمبے خواب دیکھ کر؟ اپنے لیے کماتی ہوں، کھاتی ہوں اور گھر والوں کو کھلاتی ہوں، میں تو بہت خوش ہوں۔
میری زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ وہ بے فکری سے ہنسمکھ انداز میں کہہ رہی تھی۔ شیف مزید اسے کچھ سخت سناتے کہ اے وقت ویٹر تیزی سے اندر ہے۔ تالیہ، تم سے کوئی ملنے آیا ہے؟ مجھ سے؟ تالیہ نے انگلی سینے پر رکھ کر آنکھیں حیرت سے پھیلائی۔ ہاں، سوٹ وغیرہ پہن رکھا ہے، پوچھ رہا تھا تم تنگو کامل کی ملازمہ ہو نا؟ اوہ، میں سمجھ گئی۔ تالیہ کی سبز آنکھیں چمکی۔ وہ جلدی سے نیچے اتری اور جوتے پیروں میں گھسیٹے۔ ویٹرس نے ناک سکوڑ کے اس کی اس حرکت اور خالی سلیب کو دیکھا۔ صفائی، تمیز، ادب سب خاک پہ مل جاتے تھے اس کی وجہ سے، اور وہ باہر کو لگتی۔ کیپ سر سے اتار دی، سیاہ بال جو کندھوں تک آتے تھے اس وقت کونے میں بند تھے۔ گلابی رخسار والے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ وہ ہاتھوں سے سامنے کے بال درست کرتی سی آگے چلتی آئی۔ کونے کی میز پر مولیا بے چین سا بیٹھا تھا، چینی نقوش کا حامل وہ درمیانے قد کا نوجوان، اور بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا، پریشان لگتا تھا۔ دفتر اس نے نظر اٹھائی تو دیکھا سامنے سے ایک ویٹرس چلی آ رہی ہے۔ حالم کی دی گئی تصویر میں اس کی شکل واضح نہ تھی، مگر وہ پہچان گیا، البتہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھا، چہرے کو بھی سنجیدہ بنا لیا۔ وہ سامنے آئی تو اس نے ترختگی سے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی، کونیاں میز پر رکھی، ہتھیلیوں پہ چہرہ گرایا اور دلچسپی لیے اس کو دیکھا۔ بولیے۔ مولیا قدرے رعب سے کھنکھارا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے سنجیدگی سے گویا ہوا۔ تم تنگو کامل کی ملازمہ ہو نا؟ یعنی کہ میرا اندازہ درست تھا، وہ ہلکا سا ہنسی۔ آپ تنگو احمد، تنگو کامل کے بیٹے کا نام، کی سالگرہ کی تقریب میں تھے شاید، اور میرا سوپ پیا تھا نا آپ نے، اور اب آپ یقیناً چاہتے ہوں گے کہ میں آپ کے لیے کام کروں، مگر تم ملائیشیا میں اللیگل ہو نا؟ وہ سختی سے بولا، تو وہ ٹھہر گئی، مسکراہٹ مدھم ہوئی، سبز آنکھوں میں حیرت اگی۔ آپ کو کیسے؟ دیکھو، میں لمبی بات کرنے نہیں آیا، لیکن اگر ابھی میں جا کر پولیس کو اطلاع کر دوں کہ تم یہاں اللیگل ہو، کہ سوپ پارلر کا مالک تو چھوڑو، تنگو کامل بھی مشکل میں پھنس جائے گا۔ تالیہ کے ہونٹ کھل گئے، جگ تک اسے دیکھے گئی، پھر آنکھوں میں افسوس بھرا۔ آپ ایسا کیوں کریں گے؟ میرے ساتھ ٹریول ایجنسی نے دھوکہ کیا تھا، اور پھر میں نے اپلائی کر رکھا ہے قانونی۔ تم جانتی ہو میں تمہیں ابھی جیل میں ڈلوا سکتا ہوں۔ وہ آگے کو جھکا اور اسے گھورتے ہوئے غرغرایا۔ وہ ہلکا سا چونکی۔ آپ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ سیاہ بالوں کی پونی بنائے، یونیفارم کے اسکرٹ بلاؤز میں ملبوس سبز آنکھوں والی لڑکی حیرانی سے بولی۔ مولیا نے گہری سانس لی اور فائل کھولی۔ پہلے صفحے پہ تالیہ کے اوپر فائل رپورٹ رکھی تھی۔ تالیہ نے سر جھکا کے دیکھا تو آنکھیں پھیل گئی، بے یقینی سے پلکیں اٹھائی۔ میرے بارے میں آپ کو اتنا کچھ؟ اب کی وہ ذرا سنبھل کر بیٹھی، چکنی سی، قدرے پیچھے بھی ہوئی۔ کون ہیں آپ؟ مولیا نے اگلا صفحہ پلٹا اور ایک تصویر نکال کے اس کے سامنے رکھی۔ یہ تمہارے گھر والوں کی تصویر ہے نا؟ کشمیر میں رہتے ہیں وہ؟ جانتی ہو میں ان کے بارے میں کیسے جانتا ہوں؟ کیونکہ میرے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ اب کے جھکے اس کی آنکھوں میں دیکھتا چبا چبا کے کہہ رہا تھا۔ تالیہ کی رنگت زرد پڑنے لگی، وہ مزید پیچھے ہوئی، پھر گردن گھما کے دیکھا۔ ارد گرد کے لوگ کھانے پینے اور باتوں میں مصروف تھے، کوئی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ خوفزدہ لڑکی نے پھر سے مولیا کو دیکھا۔ کیا چاہتے ہو؟ تمہارے اوپر قرضہ بھی ہے، بھائی کی شادی کے لیے لیا تھا نا؟ کیسے اتارو گی؟ کبھی سوچا؟ آپ کو مجھ سے کیا چاہیے؟ وہ شدید غیر آرام دہ نظر آ رہی تھی۔ دیکھو تالیہ، مولیا نے آواز دھیمی کی، لہجہ نرم کیا۔ لمحے بھر کے لیے بھی وہ لڑکی کے چہرے سے نظر نہیں اٹھایا۔ اگر تم چاہو تو میں تمہارا قرضہ اتار سکتا ہوں، مزید رقم بھی دے سکتا ہوں، اور وہ تمہاری فیملی کو بھی کچھ نہیں ہوگا۔ بات نہیں مانو گی تو تمہارے ماں باپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور تم اللیگل ہونے اور جیل چلے جانے کے باعث ان کی مدد بھی نہیں کر پاؤ گی۔ اب بتاؤ، میری مدد کرو گی؟
कैसी मदद? वो उलझी। रंगत कदरे बहाल हुई। तुम्हारे मालिक तंगू कामिल ने मेरा लैपटॉप चुराया है और मुझे वो वापस चाहिए। ये इसकी तस्वीर है। इसने खुली फाइल से एक और कागज निकाल के सामने रखा तो नीचे रखे एक कागज का कोना से बाहर को सरकाया। तालिया ने गर्दन टेढ़ी करके पढ़ा निचले कागज को, जिसपे एक ही फिक्रा किसी ने बार बार पेन से लिखा हुआ था। हालिम केएल का बेहतरीन स्कैम इन्वेस्टिगेटर है और मैं आइंदा। मौलिया ने एकदम हड़बड़ा के कागज अंदर डाला। तालिया ने चौंक के इसे देखा। आपने किसी हालिम नामी स्कैम इन्वेस्टिगेटर को हायर किया है मेरी छानबीन के लिए? आवाज में हल्का सा गुस्सा डर आया। मेरी बात ध्यान से सुनो। इसने दूसरा कागज सामने करके फाइल बंद कर दी। सवाल नजरअंदाज कर दिया। ये इस लैपटॉप की तस्वीर है और ये तंगू कामिल के घर में मौजूद है। मेरा लैपटॉप चुराया है उन्होंने। तुम मुझे ये वापस ला कर दोगी और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम जानती हो मैं तुम्हारे साथ क्या कुछ कर सकता हूँ। आप चाहते हैं मैं चोरी करूं? वो उलझन से उसको देख रही थी। हाँ, जो उन्होंने चोरी किया है मुझसे उसको वापस चोरी करो। मैं तुम्हें एक खतीर रकम दूंगा और नेशनैलिटी भी लेने में तुम्हारी मदद करूंगा। मैं अपने मालिक के घर चोरी करूं? अपने मालिक के घर? इसने उंगली सीने पर रख के अफसोस से पूछा। मोलिया ने बेसब्री से झट से सर हिलाया। हाँ। तालिया ने तासुब भरी सांस खींची और सर झटका। फिर आप ऐसा करें, पुलिस को बता दें, जो भी बताना है, क्योंकि तालिया ऐसी नहीं है। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। मैं अपने मालिक को धोखा नहीं दूंगी। वो सादगी से कहकर खड़ी हो गई। मोलिया भी साथ खड़ा हो गया। सब यही कहते हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए, इससे पहले कि इन्हें चंद सिफर बढ़ा के रकम दी जाए। ये मेरा नंबर रख लो। तुम्हारे पास 1 घंटा है। जहन बदले तो मुझे कॉल करना। लेकिन अगर पुलिस या तंगू कामिल के पास जाने की कोशिश की तो याद रखना। उसने अपना मोबाइल लहरा के दिखाया। मैंने तुम्हारी सारी गुफ्तगू रिकॉर्ड कर ली है, जिसमें तुमने इलीगल होने का इतराफ किया। अगर मुझे मेरा लैपटॉप ना मिला तो मैं इस गुफ्तगू को कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ? तुम्हारी सोच है। 1 घंटा। इसने कागज की चिट इसकी तरफ बढ़ाई। जब वो नहीं हिली तो मोलिया ने जबरदस्ती इसके एप्रन की जेब में डाल दिया और आगे बढ़ गया। वो खफगी से इसे देखती रही यहाँ तक कि वो बाहर निकल गया। चंद मिनट बाद वो किचन से तेज तेज अपनी चीजें समेटती हुई दिखाई दे रही थी। इर्द गिर्द खड़े शेफ और वेटर्स बार बार पूछ रहे थे, तालिया क्या हुआ, क्यों जा रही हो? मगर वो बार बार आंसू रगड़ती, सर नफी में हिलाए जा रही थी। हाथ तेजी से चल रहे थे। कार में बैठते हुए मूलिया ने दरवाजा जोर से बंद किया और चंद लम्हे खिड़की से बाहर सड़क पर बहता रश देखता रहा। बेफिक्र से आँख घूम रहे थे, खानों की खुशबू, बाजार का रश। वो मुस्तरिब सा सारे को बेध्यानी से देखता रहा। फिर फोन निकाल के कॉल मिलाई। बोलो। हाल की खुरदरी खुश्क आवाज सुनाई दी। मैंने इन तमाम मुलाजमों में से तालिया को चुना, तालिया मुराद को। गुड। मैं जरा मसरूफ हूँ तो वो अच्छी लड़की है। मैंने ख्वाम ख्वाम में इतना हरासा किया। वो सच्ची और ईमानदार है। वो कभी चोरी नहीं करी। इसने इनकार कर दिया है हालिम। वो थका हुआ सा लग रहा था। रकम बढ़ा दो। वो बेनियाजी से वहां बेनियाजी थी। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? हुआ है कि ईमानदार और सच्ची लड़की, सादा और मासूम, ये सब अंदर से एक सी होती। यहाँ कोई सच्चा या ईमानदार नहीं है। मोलिया, पैसे बढ़ा दो, वो फौरन मान जाएगी। हालिम को जैसे उकताहट हो रही थी। मोलिया के लबों पर जख्मी मुस्कुराहट उभरी। ये तुम्हारा तजुर्बा बोल रहा है। क्या किसी लड़की ने धोखा दिया है तुम्हें? जवाब में चंद लम्हे खामोशी छा गई, गहरी खामोशी। फिर हालिम का जोरदार कहका गूंजा। मोलिया ने गुड़गुड़ा के कानों से फोन हटाया। अरे मोलिया, तुम्हारा मेंटल कैलिबर मेरे पाँव से भी नीचे है। मेरे बारे में अंदाजे ना लगाओ। अपना लैपटॉप ढूंढो। फिर से हंसने के बाद और उसे फोन बंद कर दिया। मोलिया बदमजगी से कुछ बुड़बुड़ाया था। तंगू कामिल का घर 3 मंजिला था, खूबसूरत और पुरताइश। तालिया ने दरवाजा खोला तो सुनहरी वॉल पेपर से सजी लॉबी दिखाई दी, जिससे सीढ़ियां ऊपर जा रही थी। एक तरफ लाउंज में
کھلتا دروازہ تھا، سامنے ایک باوردی ملازم کھڑا تھا، اسے دیکھ کے حیرت سے بولا، تالیہ تمہاری ڈیوٹی آورز تو ابھی شروع بھی نہیں ہوئے تھے۔ سر گھر پر ہیں، مجھے ان سے ملنا ہے ابھی، بے چینی سے بولتی آگے آئی تھی، گلابی لمبی اسکرٹ اور بلاؤز پہنے، وہ ریسٹورانٹ سے مختلف لباس میں تھی، بال ہیئر بینڈ لگا کر کھول رکھے تھے جو سیاہ تھے اور کندھوں تک آتے تھے، سبز آنکھوں میں پریشانی تھی۔ تالیہ سر اسٹڈی میں ہے، تمہیں اگر تنخواہ چاہیے تو میں میم سے بات کروں، مگر وہ بھی کل صبح، پلیز مجھے ابھی سر سے ملنا ہے، صرف 5 منٹ کے لیے۔ وہ کہہ کر تیزی سے آگے بڑھی اور سیڑھیاں چڑھتی گئی، ملازم آوازیں دیتا رہ گیا اور وہ یہ جا وہ جا، وہ اوپر بھاگ گئی۔ اوپر بھی اسی طرح کی لابی بنی تھی، سامنے کھلا سا لاؤنج تھا، ایک طرف اسٹڈی کا دروازہ بند۔ تالیہ نے جلدی سے دروازہ کھٹکھٹایا اور دھکیلا۔ اسٹڈی روم میں میز کے پیچھے کرسی پہ ایک ادھیڑ عمر چینی نقوش والے صاحب بیٹھے سامنے کسی کھڑے نوجوان سے کچھ کہہ رہے تھے۔ آہٹ پر دونوں نے مڑ کر دیکھا۔ تالیہ نے خفت اور پریشانی سے سر دروازے سے نکال کے ان کو دیکھا۔ سر میں آ جاؤں؟ وہ نوجوان جو تنگو کامل کا پرسنل سیکرٹری تھا منہ بنا کے منع کرنے والا تھا، مگر تنگو کامل نے تکلفاً مسکرا کے اسے اشارہ کیا، آ جاؤ تالیہ۔ سیکرٹری چپ ہو گیا۔ تالیہ جھجکتی ہوئی نظریں جھکائے اندر داخل ہوئی۔ اس کے عین سامنے آ کر اس نے نگاہیں اٹھائی۔ سر مجھے بات کرنی تھی۔ وہ مسلسل انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ ہاں بولو مگر ذرا جلدی۔ انہوں نے بولتے ساتھ ہی گھڑی دیکھی۔ سر میرے ریسٹورانٹ میں ایک آدمی آیا تھا آج، اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کے گھر چوری کروں۔ وہ ایک ہی سانس میں تیز تیز بتاتی چلی گئی۔ تنگو کامل چونک کے آگے ہوئے۔ سیکرٹری کا بھی منہ کھل گیا۔ جب تک اس نے بات مکمل کی وہ دونوں ہر شے بھول چکے تھے۔ اس نے بتایا وہ کون تھا، کس کے لیے کام کر رہا تھا، نام کیا تھا؟ تابڑ توڑ سوالات کی تیز بچھاڑ نے لڑکی قدرے ہراساں سی نظر آنے لگی، مگر پھر بظاہر ہمت کر کے گردن اکڑائی۔ نام نہیں بتایا اس نے سر، لیکن اتنا ضرور کہا کہ اس کا لیپ ٹاپ آپ کی اسٹڈی میں ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ لوگ کسی کا لیپ ٹاپ چوری نہیں کر سکتے، ہے نا؟ تائیدی نظروں سے اس نے باری باری دونوں کو دیکھا۔ سیکرٹری نے فوراً مالک کو دیکھا۔ بالکل بھی نہیں، ہم کیوں چورائیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے وہ تمہارے ہاتھوں میرا کمپیوٹر چوری کروانا چاہتا۔ تنگو کامل تالیہ کو دیکھ کر پورے وثوق سے بولے تو اس نے تسلی بھری سانس خارج لی۔ نہیں سر، اس نے مجھے لیپ ٹاپ کی تصاویر بھی دکھائی تھی، وہ آپ کے جیسا نہیں تھا، سفید سا تھا، اس نے بولا یہی ہے وہ۔ تالیہ نے ایک طائرانہ نظر اطراف میں ڈالی۔ تم نے بہت اچھا کیا تالیہ، جو مجھے آگاہ کر دیا، وہ توصیفی انداز میں سے دیکھ کے بولے۔ وہ مسکرا دی۔ سیکرٹری تیزی سے بک شیلف کی طرف گیا اور باری باری دراز کھولنے لگا، کتابیں ادھر ادھر پلٹائیں۔ ہو سکتا ہے کسی نے ہمارے اوپر لیپ ٹاپ پلانٹ کیا ہو، ہمیں اسے فوراً ڈھونڈنا ہوگا، تنگو کامل سوچتے ہوئے بولے۔ سیکرٹری نے سر ہلا دیا۔ وہ تیز تیز چیزیں الٹا پلٹا رہا تھا۔ دفتر نے تالیہ کا خیال ہے، تم پیسے لے سکتی تھی، مگر تم نے کیوں نہیں بتایا؟ اس نے پلکیں اٹھائیں۔ تم نے مجھے کیوں بتایا؟ سر انسان میں وفاداری، سچائی اور ایمان ہی نہ ہو تو انسان کیسا؟ باقی ساری خوبیاں اور ڈگریاں تو سب کے پاس ہوتی ہیں، مگر سچائی سیکھی نہیں جاتی، اسے انسان کی گٹھی میں ہوتی ہے۔ دراز کھولتے بند کرتے سیکرٹری نے پلٹ کے درزیدہ نظروں سے اسے دیکھا اور اونچا سا بولا، سر یہ اس کا فرض تھا کہ آپ کو رپورٹ کرتی، اگر محترمہ چوری کرتی تو ظاہر ہے ہمیں پتہ چل جاتا، اور اس آدمی کی بھی گارنٹی نہیں تھی کہ پیسے دے گا یا نہیں۔ آواز میں جلن تھی۔ تالیہ کا چہرہ بجھ گیا۔ البتہ تنگو کامل نے ایک ناپسندیدہ نظر سیکرٹری پر ڈالی۔ اگر جھوٹ بولنا ڈس کریڈٹ ہے تو سچ بولنے کا بھی کریڈٹ دینے کی عادت ڈالنی چاہیے منک۔ سر، وہ ایک دم بولی تو وہ جو اسے جھڑک رہے تھے تالیہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا؟ نرمی سے پوچھا۔ مجھے یاد آیا، اس کے کاغذ پہ کسی اسکیم انویسٹیگیٹر کا نام لکھا تھا۔ تالیہ نے آنکھیں بند کر کے یاد کیا۔ حالم، یہی نام تھا اس کا۔ اس نے
اب کے جوش سے تنگو کامل کو دیکھا۔ اس نے میری معلومات اسی انویسٹیگیٹر سے لی تھی۔ حالم؟ ہم اس نے سوچتے ہوئے ہنکارا بھرا۔ انہوں نے سوچتے ہوئے ہنکارا بھرا۔ سیکرٹری منگ ہاتھ جھاڑتے ہوئے واپس آیا۔ نہیں ملا سر، کچھ بھی نہیں ہے یہاں۔ تو اس حالم نے کیوں کہا کہ اس آدمی کو کہ اس کا لیپ ٹاپ یہی ہے؟ اس نے بتایا ہوگا یقیناً۔ وہ متفکر نظر آ رہے تھے۔ میں نے حالم کا نام پہلی دفعہ سنا ہے، لیکن میں اس کی تحقیق ضرور کراؤں گا، منگ پورے عزم سے کہہ رہا تھا۔ ایک دم تنگو کامل نیچے کو جھکے اور کچھ کھولنے لگے۔ آواز سے یوں لگتا تھا جیسے اسٹڈی ٹیبل کے نچلے خانے میں رکھا کوئی سیف کھول رہے ہیں۔ پھر انہوں نے سیف سے چیزیں نکال کر اوپر رکھنی شروع کی، گن، کاغذات، جیولری کے ڈبے۔ سیکرٹری نے تالیہ کو فوراً روب سے کہا، تم ابھی جاؤ۔ وہ سر جھکائے مڑنے لگی تو تنگو کامل نے چند مزید چیزیں میز پر رکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ تم رکو تالیہ۔ وہ اپنا سیف خالی کر رہے تھے۔ وہ دونوں سیف تو نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن ان چیزوں کو دیکھ سکتے تھے جو وہ میز پر ڈھیر کی صورت میں رکھ رہے تھے۔ زیورات کے ڈبے، فائل، چند چیک بکس اور ایک شیشے کا ڈبہ جو گھڑی کے باکس جیسا تھا۔ اس میں ایک سنہری سکہ چمک رہا تھا۔ پھر انہوں نے وہ چیزیں واپس ڈالنی شروع کی۔ سیف بند کرنے کی آواز آئی۔ وہ سیدھے کھڑے ہونے لگے، پھر جیسے وہ خیال آیا اور اسٹڈی کا اوپر والا دراز کھولا۔ سامنے ایک لیپ ٹاپ رکھا تھا جو کہ سفید رنگ کا تھا۔ تالیہ کا منہ کھل گیا۔ یہ یہاں واقعی؟ یہ ہم نے چوری نہیں کیا، یقین رکھو۔ انہوں نے گہری سانس لے کر اسے تسلی کرائی اور لیپ ٹاپ سیکرٹری کی طرف بڑھایا۔ یہ کسی نے ہمیں پھنسانے کے لیے یہاں رکھا ہے۔ دیکھو اوپر، ان کی کمپنی کا لوگو بھی لگا ہوا ہے۔ میں جانتا ہوں یہ کس کا ہے۔ تنگو کامل اور سیکرٹری نے معنی خیز نظروں کا تبادلہ کیا۔ سر، ہمیں پولیس کو کال کرنی چاہیے، میں مسز کامل سے کہتی ہوں۔ وہ جذباتی سی ہو کر دروازے کی طرف لپکی۔ رکو رکو، کیا کر رہی ہو تالیہ؟ اوہو، وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تو وہ الجھن سے واپس مڑی۔ پولیس کو نہ بلائیں۔ نہیں، پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس میں ہے کیا۔ لیکن سر، جب یہ ہماری چیز ہی نہیں تو ہم اسے دیکھیں کیسے؟ اور کیوں؟ تالیہ حیران تھی۔ بھئی اصل مالک کا معلوم کرنے کے لیے دیکھنا تو ہوگا۔ انہوں نے جلدی سے اسے تسلی کرائی، پھر سیکرٹری کو اشارہ کیا تو لیپ ٹاپ لے کر دوسری کرسی کھینچے بیٹھ گیا۔ تالیہ گم گو کیفیت میں کھڑی رہی۔ تم نیچے جاؤ، میرے لیے اچھا سا سوپ بنا کر لاؤ، پھر میں بتاتا ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تالیہ نے بجھے چہرے کے ساتھ سر ہلایا اور باہر نکل گئی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ سوپ کی ٹرے لیے اسٹڈی میں داخل ہوئی تو وہ دونوں تیار سے بیٹھے تھے۔ لیپ ٹاپ بیگ میں ڈال رکھا تھا اور تالیہ نے ادب سے سوپ ان کے سامنے سجایا۔ تم نے کہا تھا اس نے تمہیں اپنا نمبر دیا تھا، ہے نا؟ جی سر، میرے ایپرن میں رکھا ہے۔ تم اس کو کال کر کے سوپ والا بلاؤ اور اس کو یہ دے دو۔ ہم نے چیک کر لیا ہے، یہ اسی کا ہوگا۔ کسی سازش کے تحت کسی نے اسے ہم پر پلانٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ پولیس ہماری بات نہیں مانے گی، اس لیے چپ چاپ اسے واپس کر دو۔ تالیہ نے غیر آرام دہ ہو کر ان دونوں کو دیکھا۔ مگر سر، یہ یہاں آیا کیسے اور میں کس طرح؟ وہ تو سمجھے گا میں نے چوری کی ہے۔ تو سمجھنے دو نا، اور وہ جو پیسے دے رکھ لینا، تمہارے کام آئیں گے۔ میں پیسے نہیں رکھوں گی، وہ بدک گئی۔ رکھ لینا تالیہ، ورنہ سمجھے گا کہ تمہیں ہم نے بھیجا ہے۔ اس کو یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس میں انوالوڈ ہیں، ٹھیک ہے؟ سیکرٹری اب خوش آمدید انداز میں سے سمجھا رہا تھا۔ تالیہ کی آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے۔ میں اس کو چور لگوں گی سر۔ تالیہ چور نہیں ہے، ہم جانتے ہیں یہ بات تالیہ، اور ہم تمہیں اس کام کی اجازت دے رہے ہیں، اس لیے دل سے کسی بھی گلٹ کو نکال کر یہ اسے واپس کر دو۔ یہ تمہارے لیے مالک کا حکم ہے، ٹھیک ہے؟ تالیہ نے ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں رگڑی اور سر یس میں ہلایا۔ اور یہ تمہارا انعام ہے۔ انہوں نے نوٹوں کی گڈی اس کی طرف بڑھائی، جسے سیکرٹری منگ نے ناپسندیدگی سے دیکھا۔ تالیہ نے جیسے بے دلی سے وہ نوٹ اٹھائے۔ جب وہ لیپ ٹاپ لے کر باہر نکلی تو پیچھے سے تنگو کامل نے سیکرٹری کو سنجیدگی سے مخاطب کر کے کہا، اس بے وقوف پر نظر رکھنا، کہیں اس کو سچ نہ بتا دے۔ وہ تو ٹھیک ہے سر، لیکن اگر آپ مجھے کچھ وقت دے دیتے تو میں اس لیپ ٹاپ کے کی لاک بھی کروا دیتا۔ اس لیپ ٹاپ کو کی لاک بھی کروا دیتا۔ یہ ہمارے حلیف کا لیپ ٹاپ ہے۔
اور وہ جو بھی اس میں کام کرتا ہم اس کو دیکھ سکتے، اور فائلز کاپی کر لی ہم نے، یہی بہت ہے۔ اور ہاں پتہ لگاؤ یہ یہاں آیا کیسے۔ ان دونوں کی آوازیں مدھم سرگوشیوں میں تبدیل ہو رہی ہیں۔ مگر سر، انعام کے طور پہ تالیہ کو اتنی خطیر رقم دینا غلط نہیں ہوگا؟ وہ ذرا جذباتی ہو کے بولا۔ زیادہ بک بک نہ کرو، جو چیز اس کے توسط سے ملی ہے ہمیں، اس کی قیمت لاکھوں کروڑوں میں ہے۔ وہ اسے ڈبٹ رہے تھے، اور تالیہ سر جھکائے لیپ ٹاپ سینے سے لگا سیڑھیاں اتر رہی تھی، ایسے کہ اسے بار بار گالوں پہ آئی نمک کو رگڑنا پڑ رہا تھا۔ جی دوستو، ابھی فرسٹ چیپٹر کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اور اس سے آگے میں قسط نمبر 2 میں انشاءاللہ آپ کے سامنے باقی کا پڑھوں گی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سب کچھ پسند آ رہا ہوگا۔ حالم بہت ہی انٹرسٹنگ اور اچھے سے لکھا ہوا، خوب لکھا ہوا ناول ہے، اور اس کو پڑھنے میں بھی مزہ آ رہا ہے اور سنانے میں بھی مزہ آ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ میں دوسری قسط آپ کے سامنے جلد ہی پڑھ کر سناؤں گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ۔